اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في حديث قدسي لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي. وقال في مقام آخر ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. صلوات عزیزان گرامی، حدیث قدسی پر مسلسل ہماری گفتگو ہے. سرکار حر عملی نے جواہر ثنیہ فی احادیث قدسیہ میں باب امیر المومنین میں اس حدیث کو لکھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اور دوسرے مقام پر اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی گویا تفصیل فرماتے ہوئے اللہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اس لیے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا عرفانی ترجمہ ہے علی ولی اللہ. کیوں کہ لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کی تب تک ضمانت نہیں بنتا جب تک کہ علی ولی اللہ کا دامن ہاتھ میں نہ ہو. کیوں کہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ ایک شرط رکھی ہے، ہر چیز کے لیے ایک چیز کو مخصوص کیا ہے. تو کلمہ وحدت، کلمہ توحید کی شرط کا نام ہے علی. کیوں کہ علی کلمۃ المتقین ہے. یوں تو کلمۃ اللہ ہے لیکن کلمۃ المتقین یوں ہے کہ وہ متقیوں پہ لازم ہے، اس لیے کلمۃ المتقین. ورنہ اصلاً کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. اس لیے اہل بیت فرماتے نحنو کلمات اللہ، کلمہ ایک کلمات جمع. تو فرمایا نحنو کلمات اللہ، ہم اللہ کے کلمات ہیں. جو اللہ کے کلمات یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو کہنا چاہتا ہے وہ جب یہ کہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیوں کہا، اللہ نے کیوں کہا، اس کی مشیت کیا تھی. تو یہ مشیت کی منزل میں بولے نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں. تو ارادے کی منزل آئی، علم کی منزل آئی، مشیت کی منزل آئی. تو ہر اس چیز میں جہاں پر ترجمان ذات کی بات ہو وہاں پر ولایت کبریٰ، ولایت مطلقہ
ذات وحدت مطلقہ کا ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تشریح بھی ہے۔ گویا لفظ وحدت الہ، لفظ توحید پروردگار یا جملہ توحید پروردگار یا کلمہ توحید کی تشریح کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تنزیل ہے، علی ولی اللہ تعویل ہے۔ تنزیل بغیر تعویل کے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے سرکار نے فرمایا، صحیح نسائی میں علماء اسلام نے لکھا باب مناقب مرتضوی میں کہ سرکار دو عالم، سرکار ابد قرار، مدنی تاجدار، احمد مختار، سید الابرار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میں تنزیل پہ لڑ رہا ہوں، میرے بعد یہ علی تعویل پہ لڑے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کی لڑائی ہے بدر سے لے کر حنین تک۔ اب حنین کے بعد، بعد وفات رسول، بعد شہادت رسول، جتنی لڑائیاں بدست علی ہیں سب تعویل پر ہیں۔ یعنی جب کوئی لا الہ الا اللہ کی نقاب اوڑھ کر کے، لا الہ الا اللہ کا لباس پہن کر کے، لا الہ الا اللہ کے جامے میں اپنے کفر کو چھپائے گا تو علی ولی اللہ اس کو بے نقاب کر دے گا۔ علی ولی اللہ اس کو بے نقاب کر دے گا۔ اب تو مطلب یہ ہوا کہ علی ولی اللہ جھوٹے نقاب کو اٹھا دے گا، جھوٹوں سے نقاب کو اٹھا دے گا۔ منافق لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کیوں؟ نجات مل جائے گی، نماز پڑھ رہا ہے، نجات مل جائے گی، مگر اسے یہی پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے تو اسے چھپا دیا، کہا کہ نہیں روایت ضعیف ہے۔ بھائی جب چھپا دیا، چھپایا کیوں؟ تاکہ اس نے سوچا کہ علی ولی اللہ کو اگر میں چھپا دوں گا تو میرا نفاق چھپ جائے گا، مگر علی ولی اللہ کو جتنا چھپایا جاتا ہے نفاق اتنا کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو منافقین نے یہ سوچا، مگر ان کی سوچ پہ بجلیاں گر گئی۔ علی ولی اللہ کل بھی تھا، علی ولی اللہ اب بھی ہے، علی ولی اللہ کل بھی رہے گا۔ لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے بڑی محبت ہے، ان سے زیادہ ہمیں محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لفظ رکھتے ہیں، ہم معنی رکھتے ہیں۔ وہ لفظ رکھتے ہیں، ہم معنی رکھتے ہیں۔ لفظوں کا نام ہے لا الہ الا اللہ، معنی کا نام ہے علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ لفظ ہے، معنی ہے، تنزیل ہے، تعویل ہے، وحی ہے، الہام ہے۔ وحی کی منزل ہے رسول، الہام کا مقام ہے علی، تنزیل کا مقام ہے نبی، تعویل کا مرجع ہے علی۔ مرجع التعویل، مرجع کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف رجوع ہو۔ تو قرآن کی لفظوں کے معنی کے لیے جس سے رجوع ہونا ہے اس مرجع قرآن کا نام، اس مرجع وحی کا نام، اس مرجع الہام کا نام، جس سے رجوع کیا جائے۔ کہ رسول نے کہا اس سے پوچھو، یہ بتائے گا یہ ہے میرا دروازہ۔ اگر یہ نہ بتائے تو سمجھو شہر میں کچھ نہیں ہے، میں شہر علم ہوں، یہ میرا دروازہ ہے۔ اگر دروازے سے نہ ملے تو سمجھو شہر میں تم آئے ہی نہیں۔ نبی تک پہنچنے کا راستہ علی، دو راستے ہیں، خدا تک پہنچنے کا راستہ بھی علی، نبی تک پہنچنے کا بھی راستہ علی۔ ادھر سے بنے ولی اللہ، ادھر سے بنے وسیع رسول اللہ، ادھر سے نفس اللہ، ادھر نفس رسول اللہ۔ بستر پر سو گئے تو نفس اللہ کہلائے، میدان مباہلہ میں آ گئے تو نفس رسول اللہ کہلائے۔
یہ علی ہے. اب اس سے پوچھنا ہوگا توحید کیا ہے. یہی بتائیں گے توحید. کیوں کہ ابھی تک جو لوگ توحید پر سنتے ہیں بولتے ہیں سب کے ذہن میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے توحید کے لیے کیا عقیدہ ہے؟ اللہ ایک. اللہ ایک. تو یہ کیا ہے اللہ ایک ہونا؟ دلیل توحید. اللہ کا ایک ہونا توحید ہے. تو میں نے کہا اچھا اللہ ایک ہے، آپ کتنے ہیں؟ میں بھی ایک ہوں. اللہ بھی ایک ہے، آپ بھی ایک ہے، تو پھر توحید کہاں رہی؟ ایک ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ارے بھائی توحید اگر یہ ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے، یہ اگر توحید ہے تو ایک ہونا اگر اللہ کی ذات کی دلیل ہے، ایک ہونا اللہ کے احد ہونے کی دلیل ہے، ایک ہونا اللہ کے ذات احدیت کی دلیل ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ کہاں ہے؟ بندہ بھی تو ایک ہی ہے. فرد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں ایک ہی تو ہوں، دو تھوڑا ہی ہوں. کہ کیا مطلب ہوا ایک کہنے کا؟ تو ذرا سوچ کے بولو. اللہ کو ایک کہہ رہے ہو تو ایک کیسا؟ یعنی وہ ایک ہے تو کئے کے مقابل میں کہہ رہے ہو؟ دو کے مقابل میں ایک ہے. اگر دو کے مقابل میں ایک مان رہے ہو تو کیوں کہہ رہے ہو ایک؟ کہا کہ نہیں، دو تقسیم ہوتا ہے، ایک تقسیم نہیں ہوتا، لہذا تقسیم نہیں ہوتا، اللہ ایک ہے. تقسیم نہیں ہوتا، اللہ ایک ہے. دو ڈیوائیڈڈ ہے، ون ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ ایک ہے. تو خاک پڑ جائے ایسی فکر توحید پر کہ آپ نے پھر سمجھا ہی نہیں. اگر اللہ کو ایک ہونے کی بنیاد پر اگر آپ اللہ کو معبود مان رہے ہیں اور اسی کا نام توحید آپ نے رکھا ہوا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت ایک فرد کے انسان بھی تو ایک ہی ہے. پھر کیا بات ہے یہ ایک ہو دلیل توحید نہ بنے، وہ ایک ہو دلیل توحید بن جائے؟ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو پہلے سوچ کے بولو. جو لفظ تمہاری اپنے لیے ہے وہی لفظ جب معبود کے لیے کہی جائے گی تو معنی الگ ہو جائیں گے. لیکن ذرا سنبھل کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ میں ذرا سا 19-20 اونچ نیچ ہو گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ کو ایک کہنا ہے تو یہ فکر ہی غلط ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک نہیں ہے، اللہ یکتا ہے. ایک نہیں، اگر ایک بھی کہتے ہو تو یکتا کے معنی میں کہنا ہے. آپ کہیں گے ارے صاحب قرآن مجید میں تو ہے واحد ہے، وہ للہ الواحد القہار. آج کا دن واحد قہار کے لیے، تو للہ الواحد، اللہ واحد. واحد کہتے ہیں ایک کو، اثنین کے مقابل میں واحد. اب تو جو اس کا دبئی آنا جانا ہو گیا اس کے لیے تو اثنین واحد آسان ہو گیا سمجھ ہے. واحد واحد کہتا ہی ذہن میں آتا ہے، اثنین نہیں ہے، واحد ہے، یعنی دو کے مقابل میں ایک ہے. مولا سے آنے والے نے آ کر کے پوچھا یا علی اللہ ایک ہے؟ اور ہی مولا مسکرائے. خطبہ نہج البلاغہ پہلے ہی خطبہ فرسٹ سرمن میں مولا ارشاد فرماتے ہیں هو الاول. اول یعنی ایک. هو الاول لا باعتبار العدد، وہ ایک ہے مگر گنتی کا شمار کا ایک نہیں ہے. وہ ایک ہے مگر شمار کا ایک نہیں ہے کہ جس کو گنا جا سکے. بڑی مشکل ہو گئی. آپ نے واہ واہ کر دی، لیکن ذرا سنبھلنا پڑتا ہے یہاں پر. اگر یہ کہا جائے آپ سے یہ مائک ہے، ہاں یہ مائک ہے، مگر یہ وہ مائک ہے کہ جو آواز نہیں دیتا، یہ وہ مائک ہے کہ جو ساؤنڈ نہیں پہنچاتا. آپ بولیں گے پھر وہ مائک ہی کیا ہوا؟ مائک کی تعریف ہی ہے لاؤڈ اسپیکر. اس کا ذات کی خصوصیت کیا ہے؟ آواز کو اونچا کر کے پہنچاتا ہے. اگر اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے تو یہ مائک ہی نہیں ہے. حضور یہ کیا ہے؟ یہ منبر ہے لیکن اس کا زینہ نہیں ہے. کمال ہے. منبر ہو اور زینہ نہ ہو تو منبر کیا؟
माइक हो आवाज ना पहुंचाए तो माइक क्या, हुजूर ये फर्श है मगर इस पर बैठ नहीं सकते तो फिर फर्श क्या, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अव्वल है मगर गिनती का नहीं है तो फिर है क्या, हुवल अव्वल, मौला खुद कह रहे वो अव्वल है मगर तुम्हारी गिनती का नहीं है, तुम्हारे शुमार का नहीं है। उसको दो के मुकाबले में एक ना कहना। मौला ने इस एक जुमले में पूरी तौहीद पहुंचा दी, एक जुमले। समझने की बात है, कहा कि वो अव्वल है मगर गिनती का नहीं। क्यों कहा मौला ने? जिस जमाने में मौला ने कहा ना कि वो अव्वल है, गिनती का एक नहीं है, उस जमाने में अरब में, कम से कम अरब में, हिंदुस्तान में तो इल्मुल हिंसा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा था, मगर अरब की दुनिया में अव्वल यानी एक के सिलसिले में कोई नज़रिया नहीं था कि एक किसे कहते हैं। बाद में ये बात हुई कि नहीं भाई, वन जो है एक डिवाइडेड है। कहा गया अल वाहिदो निस्फुल इस्नैन, वाहिद वाहिद जो होता है वो काबिल तकसीम होता है। अल वाहिदो निस्फुल इस्नैन, एक दो होता है। कैसे? बच्चों का बर्थडे होता है, एक केक रखा हुआ है, बीच में से काट दिया, दो हो गए। ये एक है, एक को दो कर दिया। अमरूद एक है, अरे भाई एक ही है तो झगड़ा क्या है, आधा आधा कर दिया, एक आप खाइए एक आप खाइए। सेब है, आधा आधा कर दिया, एक आप खाइए आप खाइए। तो मतलब क्या हुआ? एक डिवाइडेड है, वो अदद के जो डिवाइडेड ना हो उसका इतलाक नहीं होता। मौला कह रहे हैं कि देखो जब इसको अदद में लाओगे गिनती में तो ये तकसीम हो जाएगा। तो तुम अगर दो के मुकाबिल में एक समझोगे तो फिर वो अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा, क्योंकि जो तकसीम हो जाए वो खुदा नहीं है। जो तकसीम हो जाए वो खुदा नहीं है। हुवल अव्वल, वो एक है मगर शुमार का एक नहीं है, वो डिवाइड होने वाला नहीं है। क्योंकि बाद में दुनिया ने पैगाम दिया, इल्मुल हिंसा ने बताया अल वाहिदो निस्फुल इस्नैन का वाहिद तकसीम होता है, एक के दो हो सकते हैं। का जब एक के दो हो सकते हैं तो फिर अल्लाह एक नहीं रहेगा। क्रिश्चियंस आगे बढ़ के कहेंगे अरे तुम हम पर एतराज करते हो, क्या तीन में का एक में तीन है, तीन में एक है, यानी जीसस है, मदर मैरी है, सन ऑफ गॉड कहते ईसा को एक को तीन में मानते हो, तीन को एक में मानते हो। ये तीन के फिगर ने ईसाइयों को जहन्नम में पहुंचा दिया। क्या कहने भाई, अब परेशानी ये थी कि भाई अगर बात इस्लाम की आएगी तो कोई क्रिश्चियन खड़ा हो जाएगा, क्यों मुसलमानों तुम तो हमको कहते थे कि ये तीन में एक कैसा, यानी ईसा भी खुदा, मदर मैरी भी खुदा है, और फिर उसके बाद खुदा भी खुदा। तो ये तीनों खुदा, फिर ये तीनों अलग अलग, ये कैसे? अब तुम बताओ, तुम जिस खुदा को एक अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह कह रहे हो, वो एक भी तो डिवाइडेड है। आज तो सभी मानते हैं ना वन डिवाइडेड है। आज सारे मैथ्स के पढ़ने पढ़ाने वाले जानते हैं वन डिवाइडेड है। मौला ने अपने दौर में कहा कि याद रखो अल्लाह एक है मगर गिनती का एक नहीं है, एक है मगर गिनती का एक नहीं है। तो सवाल हो जाएगा जब एक है गिनती का एक नहीं है तो उसको एक कहना है मगर शुमार में एक नहीं रखना है। तो अब हमारे ऑब्जर्वेशन में कोई एक ऐसा होना चाहिए जो डिवाइड होकर भी फिर एक ही रहे। मैं कहाँ से पहुँच रहा हूँ? नुक्ता रस मजमा पहुँच जाता है। वो एक मगर काबिल तकसीम नहीं। अच्छा है बच्चे समझा करें, उन्हीं के लिए पढ़ना। एक है काबिल तकसीम नहीं, अल्लाह अव्वल है, वाहिद है, काबिल तकसीम नहीं। मगर कहीं तो वन डिवाइडेड है ना, ये कैसी बात है? चलो ये माइक है, ये आवाज नहीं देता, फिर भी माइक है, यानी कहने को माइक है।
मगर कोई एक ऐसा भी तो माइक होना चाहिए जो आवाज पहुंचाए, तभी तो उस पर उस वर्ड का इतलाक होगा। एब्सोल्यूट तौर पर आप ये कह पाएंगे कि ये रियल माइक है, क्योंकि सिफत का जब जात पर इतलाक हो जाए तब जात का एतबार पाया जाता है। अगर ये माइक नहीं है तो कोई और तो माइक होगा जो रियल माइक हो, ये तो मसनूई होगा नाम को। तो अल्लाह के लिए लफ्ज़ एक दो के मुकाबिल में एक नहीं है, क्योंकि अगर दो के मुकाबिल में एक कहा तो तौहीद चले जाएगी, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ मसला वही आ गया कि वो ज़ाते खफी, वो ज़ाते खफी अपने सिफत और अपने फेल को मंजिल ज़हूर में लाना चाहे तो एक ऐसे आइडियल की ज़रूरत है, एक ऐसे मजहर की ज़रूरत है कि वो जहाँ है वहाँ रहे, मगर देखने को कोई दरमियान में ऐसा हो कि इसका देखना उसका देखना बन जाए, इसका मिलना उसका मिलना बन जाए, इससे छूटना उससे छूटना बन जाए, इसकी मोहब्बत उसकी मोहब्बत बन जाए। तो परवरदिगारा तू कह रहा है कुरान में मैं वाहिद भी हूँ, मैं अहद भी हूँ। अहद होना समझ में आ गया, वाहिद होना समझ में नहीं आया। तो अगर तेरी जात पर वाहिद का इतलाक होगा तो वो वाहिद डिवाइड होगा तो फिर तू नहीं रहेगा। तो जब बात अल्लाह के तौहीद की आई, तौहीद वाहिद के मसले में खतरे में आ गई तो मुश्किल कुछ आगे बढ़ गए। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। मुश्किल कुछ आगे बढ़ गए हैं। मेरे परवरदिगार की तौहीद खतरे में आएगी कि वो वाहिद है, अनडिवाइडेड है। तो फिर एक ऐसा हो कि जो डिवाइडेड होता है और ऐसी जात पे बोला जाए कि जो जात जाहिर में बट जाए, बातिन में एक हो जाए, एक होकर जाहिर में बट जाए, बातिन में एक हो जाए, बातिन में एक होकर उसके यकता होने का दलील बन जाए। लाओ कायनात में कौन है? आपने कहा अरे हुजूर अभी तो आपने मिसाल दी है, बच्चे का बर्थडे है, केक रखा है एक है, छुरी से काटा दो हो गए, सेब है एक है दो हो गए। अरे मियाँ ये तो बंटने की बात है, मैं उस एक की बात कर रहा हूँ जो डिवाइडेड होने के बाद भी फिर मिल जाए, अलग हो मिले तो एक हो जाए, जिसका बंटना जाहिर में हो, जिसका मिलना बातिन में हो, जो जाहिर की मंजिल में भी एक हो, बातिन की मंजिल में भी एक हो। तो ऐसा कोई हो जो डिवाइड हो करके अहद की बमाना वाहिद, वाहिद की बमाना अहद दलील बन जाए। तो हमें हदीस ने सहारा दिया, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। मैं और अली कहा तो दो हो गए, वाहिद कहा तो एक हो गया। फरमाया रसूल ने मैं और अली दो, मैं और अली अना वाली, जब अना वाली का तो दो हो गए। कहा रे भाई ये तो दो हो गए, अब मिल नहीं सकते। फौरी रसूल ने कहा मिन नूरी वाहिद, देखो शक्ल में दो हैं, जिस्म में दो है, देखने में दो है, शक्ल व शबाहत में अलग है, हैकल में अलग है, हुलिये बुशरे में अलग है, जुस्से में अलग है, मगर जहां तक तीनत की बात आ जाएगी वाहिद है। इल्म की बात आ जाएगी वाहिद है, नसब की बात आएगी वाहिद है, शिजरे की बात आएगी वाहिद है, फजीलत की बात आएगी वाहिद है। इल्मना वाहिद, फजलना वाहिद, नूरना वाहिद। इल्म एक है, नूर एक है, फजल एक है। वहां से एक होकर के आए, सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब से निकले, एक अब्दुल्लाह की पुश्त में, एक हजरत अबू तालिब की पुश्त में, फिर ये दोनों निकले। क्या ये तो दो हैं। फिर आई बात मेराज की, जब यहाँ से दो जलवे चले, वहां हो गए काबा कौसैन और अदना, इतना मिल गए कि दो कमानों का फासला रह गया। तो कहा ये क्या? का सरकारे बहरुल उलूम अल्लामा, सरकारे बहरुल उलूम, सरकारे सैयद महदी ने तवालिउल अनवार में लिखा, ये मेराज में जो दो मिले, विलायत मोहम्मदी और विलायत अली के मिलने का नाम है मेराज।
وہاں الگ راز ہے یہاں ملے، اللہ فرش سے چلے واحد، عرش سے چلے واحد، فرش پہ ہوئے دو، پھر معراج میں عرش پہ آئے تو پھر یہ ہو گئے ایک۔ تو جو دو ظاہر میں الگ ہو کے پھر ایک ہو جائیں تو یہ نور ہے۔ نور جس سورج سے شعاع نکلی اسی سورج میں جائے گی۔ بھئی سورج سے شعاعیں نکل رہی ہے، کتنی نظر آ رہی ہیں؟ کتنی کرنیں ہیں؟ کتنی اس کی ریز ہیں؟ کہا کہ صاحب اندازہ نہیں ہے، اتنی کرنیں ہیں، الگ 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 الگ، مگر جب لوٹی تو ایک ہی سورج میں۔ ان کا باطن ایک ہے، ظہور میں الگ الگ ہے۔ یہ جب باطن کنز خفی الہ، کنتو کنزن مخفیہ، کنز خفی الہ میں ایک ظاہر ہوئے تو الگ الگ، پھر جب باطن کی منزل آئی تو پھر ایک۔ تو کہا کہ یہ الگ کیوں ہوئے؟ کہا الگ اس لیے ہوئے تاکہ انڈیوائیڈڈ کی دلیل بٹ کے بتا دے۔ کہا پھر ملے کیوں؟ تاکہ اس کی قدرت کو بتا دے کہ جب ہم بٹتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تو اس کی دلیل بن جاتے ہیں، تو واحد کی دلیل بنتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو ذات احدیت کی دلیل بنتے ہیں۔ ہمارا الگ ہونا واحد کی دلیل، ہمارا یکجا ہونا احد کی دلیل۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ دنیا اس منزل کو سمجھے، وحدانیت پروردگار کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ارے لا الہ الا اللہ عموماً جو ہے ابھی بھی ہوتا ہے، جو اردو کے خاص شہر ہیں وہاں پر مقام تعجب میں کہتے ہیں ارے ایسا ہو گیا، لا الہ الا اللہ، کمال ہے۔ تعجب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تعجب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، لا الہ الا اللہ، حیرت کی بات ہے لا الہ الا اللہ۔ اے حیرت کی بات پہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں، ایک جگہ تمہیں حیرت ہو گئی تو لا الہ الا اللہ۔ علی اس ذات کا نام ہے جو مظہر العجائب ہے، ہر آن جہاں حیرت ہی حیرت ہے۔ اب اگر کہہ دو لا الہ الا اللہ تو پھر کفر کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یہ لا الہ الا اللہ میرے علی کی ولایت، اس کے قلعے میں جہاں لا الہ الا اللہ محفوظ رہتا ہے، تو جو نازش ذات حیدر کرار ہے وہی صد افتخار اپنی ذات کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہی علی کی ولایت کے لیے بھی کہہ رہا ہے، تاکہ دنیا پہچانے۔ لفظوں سے تمہیں نجات نہیں ملے گی جب تک معنی تک نہ پہنچ جاؤ۔ اگر کوئی شخص حرم تک پہنچ گیا تو نجات نہیں ہے جب تک کہ کعبے کو نہ چھو لے۔ اس لیے عزیزان گرامی، کعبہ توحید ہے علی، اور کعبہ توحید علی کے حرم کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ حرم میں پہنچنا نجات نہیں ہے، وہاں پہنچو جہاں معنی توحید ہو۔ نعرہ حیدری، جہاں معنی توحید ہو۔ وہ معنی توحید کون ہے؟ میرا مولا ہے۔ ارے لوگ پریشان، توحید تو بھائی توحید کہتے ہی تو اول توحید اصول دین میں اول توحید یعنی اللہ۔ بچوں کو پڑھایا ہی نہیں گیا، بیٹا توحید اللہ کی ذات نہیں ہے، توحید تو اس کی صفت ہے، اور صفت اس کی غیر ہے۔ ہر صفت اپنے موصوف کی جدائی پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں ہر صفت اپنے موصوف سے الگ ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ تو اہل بیت اللہ کی وہ صفات ہے جو منزل کمال میں اس کو پہچنواتے ہیں۔ اس منزل میں اگر توحید کے جلوے دیکھنا ہو تو یہی ہیں، اور کون ہے؟ ان کے سوا کوئی نہیں۔ توحید کے جلوے یہی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے اس کو میں تھوڑا سا
عرفانی اگر انداز میں تھوڑا سا جملے بدل کے کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کلام معصوم کی روشنی، کیونکہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں کلام معصوم ہی سے پیش کر رہا ہوں. جہاں جس کو کنفیوژن ہے پوچھ سکتا ہے، بتا دوں. یہ اللہ کی وحدت، اللہ کی ذات احدیت. ذات احدیت یعنی اللہ. اللہ وہ نام ہے جو اس ذات کے لیے کہا جاتا ہے جو اپنی ذات میں مطلق ہے. وہ ذات مطلق، اس ذات مطلق کی ذات کے بمنزل کمال، بمنزل صفت ظہور کا موقع آیا تو اس ظہور کی پہلی کرن اور تجلی کو محمد و علی کہتے ہیں. پہلی. اب اس منزل میں آ کر کے تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے، جیسا کہ میں آپ سے کہتے آ رہا ہوں کہ تنزیل ہے لا الہ الا اللہ، تعویل ہے علی ولی اللہ، تو ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو اب یہ ظاہر و باطن کو اس طرح سمجھا جائے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو یا رب الفواحش ما ظہر منھا وما بطن، کہ سورہ مائدہ کی آیت میں فرمایا کہ دیکھو قرآن میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. قرآن کے 70 ظاہر ہیں 70 باطن. تو جب مولا نے فرمایا تو حدیث داؤد میں ملتا ہے، جو سرکار سید مہدی بحرالعلوم نے طوال الانوار میں لکھا. وہ حدیث میرے پاس محفوظ ہے. طویل حدیث کا درمیانی حصہ یہ ہے کہ حضرت ابی داؤد فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ، میں نے چھٹے امام سے کہا انتم فی القرآن، انتم الصلاۃ فی القرآن، انتم الزکوٰۃ فی القرآن، انتم الحج فی القرآن. میں نے کہا کہ مولا کیا نماز سے مراد قرآن میں آپ ہیں؟ میں نے پوچھا مولا کیا روزے سے مراد قرآن میں آپ ہیں؟ میں نے پوچھا مولا کیا قرآن میں حج سے مراد آپ ہیں؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا بلا بلا، کیوں نہیں، نحن الصلاۃ فی القرآن. قرآن میں جس کو نماز کہا گیا وہ ہم ہیں، قرآن میں جس کو حج کہا گیا وہ ہم ہیں، قرآن میں جس کو حج کہا گیا وہ ہم ہیں. نحن الحج، نحن الصلاۃ، نحن الصیام. اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، حج پہ نہیں جانا، بس خالی یہی ہے؟ نہیں، تنزیل کو تنزیل کی جگہ رکھو، تعویل کو تعویل کی جگہ رکھو. کعبہ جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ ہم جس کعبے تک آئے ہیں اس کا بھی کوئی کعبہ ہے. معرفت کے ساتھ جاؤ نا. اگر وہاں جا کے سمجھ رہے ہو کہ مٹی کے چند دیواریں ہیں انہیں چوم کے آ جانا ہے، حجر اسود ہے، کالے پتھر کو چوم کے آنا ہے، تو تم نے کیا خاک زیارت کعبہ کی. جا کے یہ سمجھو کہ آئے ہیں اس کعبے کے لیے جو اپنا بھی ایک قبلہ رکھتا ہے. یہ گھر اللہ کا ہے ظاہر میں، مگر باطن میں قبلہ کون ہے؟ یعنی جس کی وجہ سے کعبے کے حجر اسود کو چومنے کی قبولیت ہے ابی طالب. اگر سے پہلے دل بولا میرا آقا میرا مولا، میرا کعبہ میرا قبلہ، میرا حیدری ابن ابی طالب بلند ترین سلوات. اس کعبے کا بھی کعبہ ہے. ہم یہاں جھکتے ہیں، یہ سر جھکانے کے لیے ہے کعبہ، دل جھکانے کے لیے مولود کعبہ. دل جھکانے کے لیے مولود کعبہ، سر جھکانے کے لیے کعبہ. سر جہاں جھکے ضروری نہیں ہے کہ وہ سر جہاں جھک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ باعظمت سر ہے. اس لیے کہ یہاں منافق بھی سر جھکائے گا، داعش بھی سر جھکائے گا، القاعدہ بھی سر جھکائے گا، النصرہ بھی سر جھکائے گا، نجدی بھی سر جھکائے گا، وہابی بھی سر جھکائے گا. کعبہ وہ ہے کہ سب سر جھکا دے. لیکن مولود کعبہ وہ ہے کہ جہاں پر دل جھکتا ہے اور صرف مومن کا دل جھکتا ہے. یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں
کعبہ عام ہے، مولود کعبہ خاص ہے۔ کعبے کے آگے سر جھکانے کے لیے خون نہیں دیکھا جاتا، مولود کعبہ کے آگے سر وہی جھکتا ہے جہاں خون پاک ہوتا ہے۔ کعبے کے آگے سر جھکانے کے لیے، کعبے کے آگے سر جھکانے کے لیے طہارت نسل کی ضرورت نہیں ہے، مگر مولود کعبہ کے آگے دل جھکانے کے لیے طہارت نسل کی ضرورت ہے، ولادت میں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جس کی ولادت میں طہارت ہوتی ہے وہی علی کی ولایت قبول کرتا ہے۔ اگر ولادت میں طہارت نہ ہو علی کی ولایت قبول نہیں ہوتی۔ یہ کعبہ ظاہر ہے، وہ علی کعبہ باطن ہے۔ ہر امام، ہر معصوم، 14 معصومین باطن کعبہ، یہ ظاہر کعبہ نہیں پہنچا۔ اگر بات کو واضح نہ کر سکا تو کتنے سننے والے ایسے جن تک بات پہنچے گی تو کہیں گے لو یہ تو کھلا کھلا کفر ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے کافر کہہ کے کافر ہو جائیں، میں انہیں کافر ہونے سے بچا لوں۔ بجائے اس کے، کیونکہ حدیث ہے جو جس کو کافر کہتا ہے اگر اس میں کفر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جائے، تو اس کو بچانے کی اگر مذہب امامیہ سے تعلق ہے تو امامیہ ہو، جعفریہ، کیونکہ ہمارے کئی نام ہیں، عدلیہ، توحیدیہ، کیونکہ عدل اصول دین میں، توحیدیہ، توحید بس ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس۔ توحیدیہ ہم ہیں، عدلیہ ہم ہیں، 12 امام کو مانتے امامیہ ہے، اثنا عشریہ ہیں، فقہ امامیہ کو مانتے ہیں، امام کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں جعفریہ کہا جاتا ہے، ان سے محبت رکھتے ہیں تو تولائیہ کہا جاتا ہے، ان کے دشمن کو ایک لمحہ برداشت نہیں کرتے اس لیے ہمیں تبرائیہ کہا جاتا ہے، تبرائیہ۔ یہاں تک پہنچے۔ اب ایک بات، اب ظاہر کعبہ ایک باطن کعبہ، ظاہر کعبہ کا تو ثبوت ہے سر جھکا، باطن کعبہ کا ثبوت کیا ہے؟ اور باطن ظاہر سے افضل ہے۔ اگر ظاہر اور باطن دونوں کو چننے کا آپشن دیا جائے تو باطن کو چنا جائے گا، ظاہر کو نہیں۔ بھائی باطن کو چنا جائے گا، ظاہر کو نہیں۔ باطن کو چنے گا مومن، ظاہر کو چنے گا منافق۔ بھائی یہی تو ہے جنگ صفین اور واقع تحکیم۔ جنگ صفین اور واقع تحکیم ہے ہی ہے، اور کیا ہے کہ وہاں مخالف لشکر ہے، علی کا دشمن، نیزوں پہ قرآن لیے ہوئے۔ اب لوگ کچھ مذبذب ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ قرآن بلند ہو گیا نیزوں پہ، اب ہم نہیں کہیں، قرآن بلند ہو گیا ہم نہیں کہیں۔ ایسے ہی جب دیکھا مولا نے تو آواز دی، سین پہ بلند ہوئے، کہا اے لوگو کیا اس قرآن کو دیکھ کر کے تذبذب کا شکار ہو رہے ہو؟ پورا لشکر دشمن کا سامنے ہے۔ علی نے گھوڑے کی زین پہ بلند ہو کے کہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالت الخفا میں لکھا کہ میرے مولا نے کہا انا قرآن ناطق، میں ہوں بولتا ہوا قرآن۔ جب کہا میں ہوں بولتا ہوا قرآن تو وہاں دو طبقے تھے، جو ظاہر والے تھے انہوں نے نیزے والا قرآن دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی، لیکن جو باطن کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تم لے جاؤ، بولتا قرآن ہمارے پاس ہے۔ جب بولتا قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں ظاہر ہے وہاں باطن نہیں، لیکن جہاں باطن ہے وہاں ظاہر ضرور ہے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کو چھوڑ دیا گیا، کہا کہ تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا قرآن یعنی تم اپنے پاس قرآن رکھو، تمہیں معرفت نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ سے قرآن کیا لینا، ہمارے لیے ہمارا مولا قرآن۔ اب بڑے بڑے دشمن اس زمانے کے موجود ہیں، پروپگنڈا، جنہوں نے بعد میں خوب مولا کے خلاف کیا، لیکن لشکر معاویہ سے ایک شخص بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں بولا کہ معاذ اللہ یا علی یہ کیا آپ کفر کہہ رہے ہیں، آپ کیسے قرآن ہو جائیں گے؟ قرآن تو وہ ہے جو رسول پہ نازل ہوا،
اس دور کا دشمن تھا، مگر دشمن کو بھی اتنی معرفت تھی کہ بھئی جب قرآن اگر حقیقت میں کہا جائے گا تو علی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی وہاں پہ تھے، قرآن ہے، قرآن رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، بیکار ہے نہیں رہنے دو بیٹا، آل نبی سے انکار تھا، انکار ہے، صلوات پڑھ دو۔ محمد صلوات۔ بھائی بہنیں گرامی، ظاہر اور باطن دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ظاہر اور باطن میں کسی کو چننا پڑے تو مومن کس کو چنے گا؟ باطن کو، کیونکہ باطن افضل ہے، اور ہمیں یہی بتایا ہے معصوم نے قرآن ناطق کا۔ ورنہ مولا کہتے ارے کیا دیکھ رہے ہو، وہاں قرآن بلند ہو گیا بس خاموش ہو جاؤ، بات تمام ہو گئی۔ نہیں، مولا نے کہا میں ہوں قرآن۔ اب اگر آپ سے کہا جائے نماز کہاں ہے، آپ کہیں گے قرآن میں، روزہ کہاں ہے قرآن میں، حج کہاں ہے قرآن میں، یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سارے احکامات قرآن میں۔ جب علی نے میدان میں کھل کے کہہ دیا میں ہوں قرآن، تو اب علی نماز، علی روزہ، علی حج، علی اذان، علی نماز، علی روزہ، علی حج، علی قرآن۔ باطن ہے بھی ظاہر میں، کیونکہ جہاں باطن ہے وہاں ظاہر ہے۔ وہ ہے کعبہ، یہ ادھر ہے معصوم۔ اب معصوم دنیا میں نہ رہے، زمین کے اوپر رہے، تب بھی وہ امام ارض ہے، اور تہے زمین آرام کرے تب بھی وہ رب الارض ہے، تب بھی وہ مالک زمین رب الارض ہے، رب الارض ہے۔ مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے صاحب کہ اگر آپ معصوم کی قبر تک پہنچ جائیں، ذریعے معصوم تک پہنچ جائیں، جماعت قائم ہو جائے نماز کی، اور اس کے بعد دو منزلیں ہو گئی، ایک یہ کہ زری آگے ہو جا رہی ہے، زری پیچھے ہو رہی ہے، کعبہ آگے ہو رہا ہے، قبلہ آگے ہے، زری پیچھے ہو رہی ہے، اب اس کے سوا چارہ نہیں، آنا پڑے گا صف میں۔ تو جب صف میں آئیں گے تو پیٹھ ہو جائے گی زری کے طرف، اور سر ہو جائے گا کعبے کی طرف، اور پڑھنا تو قبلے کی طرف ہی ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب ہماری قبروں پر آؤ، جب ہماری مزار پر آؤ، جب ہماری زری پر آؤ، دو میں سے ایک کی ضرورت ہے، مشکل پڑ جائے، ادھر کعبہ ہے ادھر ہم ہیں، تو پشت کدھر کریں؟ تو ہماری طرف رخ کر لینا۔ اگر معصوم کیا پہنچے، حضور امام میں پہنچے، تو وہ کرنا کیا ہے؟ کعبے کو پیڑ دے دینا، مگر امام کو پشت نہ دینا، اس لیے کہ اگر وہاں سے پھر گئے تو یہ ہے، یہاں سے پھر گئے تو کہیں کچھ نہیں ہے، کہیں کچھ۔ کیونکہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ مشکل آ جاتی ہے، ہم آپ کے جد کی زیارت پہ جاتے ہیں، کربلا معلّہ وغیرہ، تو ہمارے لیے کبھی کبھی نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تنگی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک طرف احترام ہے کہ مولا معصوم کی قبر ہے، اور دوسری طرف کعبہ ہے، تو کرے کیا؟ تو کرنا کیا ہے؟ کعبے کو پیٹ دے دو، ادھر ہمارے جد کی قبر کی طرف مڑ جاؤ۔ ارے یہی تو ہے، وہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، باطن تک پہنچ گئے تو سوچ کیا رہے ہو؟ اس لیے مولا نے کہا نحن القبلہ، قبلہ ہم ہیں۔ اصل کعبہ یہ ہے باطن، یہ ہے احترام ولایت۔
अरे क्यों ना हो कि सारे हाजी हज कर रहे हैं, सब अपने तवाफ में मसरूफ हैं, सब अपने ईमान की निशानी काबे को समझ रहे हैं, और काबे से मेरा चौथा इमाम कहता है तू बता हम कौन, तो काबा इनकी विलायत की गवाही दे रहा है। आज अगर कहीं कोई अली की वलायत की गवाही देता है तो उसके ऊपर बड़े बड़े इल्जामात आते हैं, पता नहीं काबे को क्या कहेंगे। भाई काबे ने भी तो कहा कि मैं गवाही देता हूँ, आप अल्लाह के वली हैं, आप इमाम हैं। काबे ने किसकी गवाही दी? जाहिर ने बातिन की गवाही दी। काबे ने काबे को माना, काबे ने काबे को माना, काबे ने काबे की गवाही दी, मगर वो जाहिर है, ये बातिन है। इसलिए इस जाहिर और बातिन की मंजिल में देखते हुए चलो। इस मंजिल तक जब आप पहुंच गए तो फिर मैं हदीस का सहारा ले लूं कि मेरा मौला फरमाता है कि याद रखो कुरान में जाहिर भी है, बातिन भी है। कुरान में जहां जहां अच्छी चीजों और हलाल का जिक्र है वो सब हम, कुरान में जितनी हलाल चीजों का जिक्र है वो हम हैं, उसका मरकज हम है। और कुरान में जितनी बुरी चीजों का जिक्र है वो सब हमारे दुश्मन है, वो सब हमारे दुश्मन है। फरमाते नहनो असलन कुल्ल खैर वमिन फुरोएना कुल्ले बिर्रिन, हम असल है, खैर की जड़ हैं, असल हम। नहनो 14, हम 14, हम 14 खैर की जड़ हैं, और हमारी जड़ की चंद शाखें हैं। फुरो यानी शाख, हमारी ब्रांचेस, हमारी शाखें क्या हैं? फमिनहुम, पहला क्या है? नहनु असलन कुल्ला खैर व मिन फुरोहिम कुल्ले बिर्रिन, और हमारी ही शाखों का नाम है नेकियां, अच्छाइयाँ। पहली अच्छाई क्या है? 14 पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। फरमाते वमिन फुरोना कुल्ले बिर्रिन फमिनहुमुत तौहीद, हमारी फरा का नाम है तौहीद, हमारी फरा, हमारी फरा का नाम है, हमारी शाख का नाम है। असले तौहीद हम हैं, हमारी शाख का नाम है तौहीद। हम न हो तौहीद नहीं पहचानी जाएगी। तौहीद की जड़ को कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह। अमीन फुरोएना तौहीद, हमारी शाख का नाम है तौहीद। उसके बाद फरमाया वमिन फुरोहिम मिनत वमिन कुल्ले बिर्रिन फमिनहुमुत तौहीद वस्सलात वज़्ज़कात का। उसके बाद फरमाया पहली शाख हमारी तौहीद है, इसके बाद है नमाज, इसके बाद है रोज़ा, इसके बाद है हज। पहले जड़ हम हैं। अगर जड़ पे नजर नहीं है तो इन शाखों का कोई फायदा नहीं। बाहर से ला ला के लगा दिया है, लेकिन ये कि इनकी जड़ का पता नहीं है तो सूख जाएंगी। तो अब अगर इन्हें हरा भरा रखना है तो इनकी जड़ के साथ रहने दो। अगर जहां से शाख को जड़ से अलग कर दिया, वो शाख फलती फूलती नहीं है। इसलिए वो शाख फलती फूलती नहीं है। इसलिए अहले बैत ने कहा ला यनफा अबदन अमलहु इल्ला बिमारिफते हक़ना, किसी का अमल उसको फायदा नहीं देगा जब तक हमारी मारिफत ना हो जाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। ला यनफा अबदन अमलु इल्ला बिमारिफते हक़ना, किसी को उसका अमल फायदा ही नहीं पहुंचेगा इल्ला, सिवाय इसके हमारा आरिफ हो, हमें पहचान। ओफो, अरे ये हम पे इतना जोर क्यों है? अरे क्यों ना हो, हम वो हैं कि हमारे होने पर अल्लाह ने जोर दिया है। तुम्हारी क्या हकीकत है?
ہمارے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا. ہماری معرفت کے بغیر نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے، کیونکہ جو ہم ہیں تو ہمارے بغیر کچھ نہیں. اور اگر ہم کو رکھا ہے تھوڑا سا بھی ہے تو بہت کافی ہو جائے گا. بہت زیادہ ہے تو کیا کہنے کہ اگر 10 ہے تو 100 کا حساب ہے، 100 ہے تو 1000 کا حساب ہے. وہ بہت کچھ زیادہ ہے. مگر یہ کہ کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ہیں مگر ہونا چاہیے، ایک لاکھ اور مقابلے پہ ہونا چاہیے. ایسی بدنصیبی نہ ہو کہ زرخیز زمین بھی ہے، بیج بھی ہے مگر کاہلی ہے. زرخیز زمین ہے، بیج بھی اچھے ہیں، زمین بھی اچھی ہے، مگر کھیتی کرنے کے لیے کاہلی آ رہی ہے تو اس سے بڑا منحوس کون ہوگا؟ ابھی نمازیں تو صرف ہماری ہی ہیں، روزہ ہمارا ہے، وضو ہمارا ہے. دنیا جانتی نہیں قسم خدا کی اگر وضو کے عرفانی فلسفے کو، نماز کی عرفانی وجہ، وضو کی عرفانی وجہ، نماز کیا ہے، اس کو فجر کیوں کہتے ہیں، ظہر کیوں کہتے ہیں، مغرب کیوں کہتے ہیں، یہ 4 رکعت کیوں بنی، یہ 3 رکعت کیوں بنی، یہ وضو میں مسح کیوں ہے، یہ چہرہ دھونا کیوں ہے، یہ پیر پہ مسح کیوں ہے. اگر اس کے لیے جو معصومین نے اس کی وجہ عرفانی بتائی، اگر یہ پتہ چل جائے نا تو جب وضو کرو گے تو بظاہر پانی رہے گا مگر رگوں میں دوڑتے ہوئے علی کی ولایت کی گرمی رہے گی. سمجھنے کی منزلت، معرفت کو سمجھنا. ان کی معرفت کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے انہوں نے کہا، اور انہیں کہنے کا حق ہے. یہ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ یہ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ یہ امین اللہ ہے، اللہ کی تمام صفات کا جن سے ظہور ہو رہا ہے. یہ اللہ کے فریضہ اقرار ذات پروردگار کے سلسلے میں اتنے امین ہیں کہ ہر معاملے میں اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، خود کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں. یہ امین ہے پروردگار. پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں اسی منزل ناز میں کہتے، اور انہیں کہنے کا حق ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری خیرات ہے ان کی. یہ نماز کیا ہے؟ ان کی اداؤں کا نام. عالم نور میں جو ان کی ادائیں تھی، طریقہ عبادت تھا، یہ کھڑے ہوئے اللہ نے کہا یہ قیام ہو گیا. یہ جھکے اللہ نے کہا جاؤ اسے رکوع بنا دیا. پیشانی زمین پہ ٹیک دی اللہ نے کہا جاؤ اسے سجدہ بنا دیا. اے میرے مخلوق اول، اے میرے مظاہر اعلیٰ، اے میرے انا کے مظہر کی مظہریت میں، نہنوں کی منزل میں، اپنی ابدیت میں میری معبودیت کا جلوہ دکھانے والے. تمہاری جو بھی ادا عالم نور میں تم نے جس انداز سے میرا ذکر کیا، میں اسی کو اپنا قرب کے لیے صلاۃ بنا دوں گا، نماز بنا دوں گا. اب جس کو کھڑے رہنا دشوار ہے کھڑا رہے. ارے بلا کس لیے رہا ہوں؟ بلا کے کھڑا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ طریقہ باقی رہے. تمہیں یاد آئے آل محمد ایسے ہی کھڑے رہے تھے، ایسے ہی جھکے تھے. ان کی اداؤں کے نقل کا نام ہے نماز. نماز نقل ہے، یہ اصل ہے. صلوات پڑھ دے محمد. مولوی جی یہ کیا غضب ہو گیا، مولوی جی یہ کیا غضب ہو گیا، مولوی جی یہ کیا غضب ہو گیا. داڑھی واجب اور علی مستحب ہو گئے. نعرہ حیدری. تو بہت چھوٹی چیزیں آتی ہیں درمیان میں. میں جہاں جس منزل پہ پڑھ رہا ہوں، بہرحال تو عزیزان گرامی، یہ جن
आलम इरफान में आलम नूर की जहाँ की बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वजाहत की भाई, सुभान ये अल्लाह। किस मंजिल पर आ गए। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, वाह, वाह। अब इसलिए कहा मौलाना की सलामती के क्या? लिए बाबा से बुलंद सलावत। इसलिए फरमाया नहनु सलात, हम है नमाज, हम है नमाज, हम है रोजा। अरे इसे पढ़ने का हक हमें है। आप क्या नमाज नमाज पीछे पड़े, आप लफ्ज लिए हुए हैं, आपको पता ही नहीं नमाज क्या है, आपको पता ही नहीं रोजा क्या है, आपको पता ही नहीं काबा क्या है। वो काबा कि जो कई मर्तबा गिरा कई मर्तबा बना, मगर अली उस काबे का नाम है। जब काबा गिरे तो उसको आम आदमी बना सकता है, मगर जब तौहीद खतरे में हो तो उसको संभालने वाले को अली कहते हैं। संभालने वाले को अली कहते हैं। नाहनु सलात, नाहनु ज़कात। होगी कभी इंशाल्लाह इरफानी मिजाज के एतबार से गुफ्तगू होगी तो इबादतों की भी वो तफसील आएगी, जहाँ आपको मालूम होगा कि इबादत हो क्या रही है, पढ़ क्या रहे हैं। अरे वाह वाह परवरदिगार, इतनों को नमाज पढ़ रहा, इतने जाके नमाज पढ़ रहे हैं, मगर ये सारी नमाजें सबकी हो जाएंगी वर्जिश। योगा नहीं किया, जो नमाज पढ़ लो। जो अहले बैत की मारिफत के बगैर नमाज पढ़ता है उसकी नमाज में और योगा में फर्क क्या है। मुखालिफीन अहले बैत उनकी नमाज में क्या। मैंने तो योगा का बहुत छोटी बात कह दी, अब अगर मासूम की जबान में कहूँ तो पता नहीं कितने परेशान हो जाएं। मैं तो अपनी जबान में कह रहा हूँ, हो सकता कहीं बात पहुंचे लो योगा को। अरे भाई कुछ भी है, मुसलमान है, नमाज पढ़ रहा है, आप उसको योगा से मिला रहे। मेरा मौला फरमा रहा है, काफी की भी रिवायत है, सवाबुल अमाल में, इकाबुल अमाल में, मौला फरमाते हमारा दुश्मन कौन। दुश्मन अली को कोई बुरा नहीं कहता, दुश्मन कौन का नमा, हमारा वो दुश्मन है जो हमारे मुकाबिल में किसी और को माने, जो हमारे मुकाबिल में किसी और को माने वो हमारा दुश्मन है। फिर फरमा नासिबी नसब करने से होता है, नस्ब करना अली के मुकाबिल में वही नासिबी है। फरमाते हैं सवान नासिब, सवान नासिब जिना मुसल्ला। सवान नासिब जिना मुसल्ला, नासिबी के लिए बराबर है, चाहे नमाज पढ़े चाहे जिना करे। अरे ये क्या बात है साहब, अगर मैं हदीस के हवाले से ना कहूँ तो क्या हो जाएगा, कयामत हो जाएगी। आए नमाज कोई भी पढ़े भाई, वो क्या बात होती है जिना से मिला दिया। नहीं, मासूम फरमा रहे हैं, जो नमाज है वो खुद अपने लिए कह रहे हैं, जो नमाज है वही तो बोलेगा ना। हम तो नहीं कह रहे, मासूम कह रहे, वो अपने लिए कह रहे हैं। देखो याद रखो, हमारा मुखालिफ है, नमाज पढ़ रहा है, बड़े मुतासिर हो रहे हो, सड़क पे पढ़ रहा है। बहुत मुतासिर हो रहे हो, अरे बड़ी तवील नमाज पढ़ रहा है, बहुत लंबी नमाज पढ़ रहा है, बहुत रो रहा है नमाज में, दाढ़ियां भीग रही हैं आंसुओं से, भीगती रहे। वो रोना ही है, जहाँ हश्र में रोना है वहाँ तो रोना ही है, यहाँ पे रोना है, ये रोते रहेंगे। क्यों रो रहे? मासूम फरमाते देखो ना से भी जब हमारा मुखालिफ नमाज पढ़े तो उसकी नमाज में जिना में फर्क नहीं है, सवा बराबर ही, चाहे नमाज पढ़े चाहे जिना करे। ये जो रात रात भर खड़े रहकर सुबह सुबह तक रात रात भर, अरे कहीं अय्याशी कर लेता वो भी उतना ही होता, ये कर रहा अली की मुखालिफत में, ये भी बराबर है। क्या अली दुश्मनी में नमाज नहीं रहती, अली दुश्मनी में नमाज नहीं रहती, जिना में काउंट हो जाती है। मेरा कौल नहीं है, मासूम का कौल है, और मासूम फरमाते जो हमारे कौल को तस्लीम नहीं करे वो हमारा है ही नहीं।
معصوم فرما رہے ہیں ہمارے مخالف کی نماز بھی زنا ہے. اب جو ان کے پیچھے پڑوا دے وہ زنا کروا رہا ہے کہ نماز پڑھوا رہا ہے؟ بہت اعلیٰ حق کر رہے ہیں قبلہ مولا سلامت رکھے آپ کو. بہت اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھائی میں مولوی کی بات کو دیکھوں کہ مولا کی بات کو دیکھوں؟ مولا فرما رہے ہمارے دشمن کی نماز زنا ہے. آپ کہہ رہے نہیں ایک بار پڑھ لے ان کے پیچھے. ادھر کہہ رہے بچوں خبردار اپنے نفس پہ کنٹرول کرو بیٹا زنا نہیں کرنا. آپ زنا ہی کروا رہے نماز کی صورت میں. اب معصوم کی مانے کہ آپ کی مانے؟ تو عزیزان گرامی یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے صورت نماز دیکھی، ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہیں سمجھا. ولایت ہے باطن. نماز کی جان ولایت، روزے کی جان ولایت، دین کی جان ولایت، اسلام کی جان ولایت، کعبے کا کعبہ ولایت. جن کے سامنے باطن نہیں تھا وہ ظاہر میں کھو گئے. تو ظاہر میں ایسے کھو گئے کہ غیر بھی اپنا لگا اور اپنا جو تھا وہ اپنا رہا ہی نہیں. اپنے اور پرائے کی پہچان اگر جسم کی صورت میں ہو تو خون سے پہچانی جاتی ہے، اگر مذہب کی صورت میں ہو تو ایمان سے پہچانی جاتی ہے، اور جب ایمان امتحان کی منزل میں آ جائے تو کل ایمان کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. اب یہ بیان کرو، لوگ کہتے ہیں بھائی ٹیگ لگا دو ان پر، یہاں نہ پڑے وہاں نہ پڑے. ارے علی کے فضائل کا چڑھتا ہوا دریا کبھی رکا ہے ضرور؟ علی کے فضائل کا دریا جو کہیں روکا ہے؟ کس نے ہواؤں کو قید کیا ہے؟ کس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے؟ زمین و آسمان کے فاصلے سورج کی روشنی کو روک نہ سکے. اور یہ وہی سورج ہے جو علی کے چشمے ابرو کے اشارے پہ پلٹا. تو علی کے فضائل کا سورج کہیں رکا ہے؟ اس کی تباشیر کہیں رکی ہے؟ تو خیر اس کی بات نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ ہر خطرے کو جھیلنے کے لیے تیار ہے. دنیا ہمیں بس یہی تو کہتی ہے نا کہ ہم پڑھتے کیا ہیں سوائے علی علی کے. اسی سننے کے لیے ہم ہر خطرہ، ہر مخالفت جھیلنے کے لیے تیار ہے. بس تم مرنے تک تمہیں قسم ہے یہی کہتے رہنا کہ علی کے سوا کچھ نہیں کرتے. چراغ پر میسم بولے رہے گا عشق علی، ہم زبان دیتے ہیں نعرہ حیدری. یہی کہتے رہو. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑا ہمارے لیے اعزاز نہیں ہے. نہ ہمارے پاس اجازت ہے، نہ ہمارا کوئی مدرسہ ہے، نہ ہم کہیں کے امام جمعہ و جماعت ہیں. اللہ نے ایک منبر دیا ہے اپنے ولی کے ذکر کے لیے، توفیق دی ہے، زبان میں اثر دیا ہے فضائل کا، ذہن میں نکتے دیے ہیں، عقل کو فکر دی ہے، روح کو غذا دی ہے. ہم پڑھتے جاتے ہیں، لوگ جلتے جاتے ہیں. اللہ پڑھواتا رہے گا، علی کا مخالف جلتا رہے گا. پڑھو دنیا چاروں. علی کا ذکر ہر ایک کام ہم جو کرتے ہیں، مقصرین کے سینوں پہ مونگ ڈلتے ہیں. تو یہ معجزہ ہے علی آپ کے فضائل کا، بغیر آگ لگائے ہی لوگ جلتے ہیں. فیضان
گرامی، یہ معارف ہیں علی کے، یہ معارف کی ابتدا ہے، یہ صرف لفظوں کی تشریح ہے، لفظوں کی تشریح میں آپ کا دل اتنا سرشار ہے فضائل علی سے، تو آپ سوچئے، صرف تصور کو اپنے لے جائیے اور سوچئے کہ کوفے کی جامع مسجد ہے اور وہاں پر میرا مولا منبر پر ہے، سننے والا سلمان ہے، بولنے والا فخر سلمان ہے، فخر سلیمان ہے۔ جب علی کا ذاکر فضائل پڑھتا ہے تو آپ کے جوش ایمانی کی یہ حالت ہوتی ہے جب خود علی اپنے فضائل سنا رہے ہوں، جب علی خود بول رہے ہوں تو دیکھو میں کون ہوں تو کیا عالم رہا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے تھے مگر روح وجد میں رہتی تھی، روح عشق علی میں ڈوبے رہتی تھی، اسی لیے نہ سلمان کو دنیا کی پڑی تھی نہ بوذر کو پڑی تھی، وہ چہرہ سامنے تھا جس چہرے کو وجہ اللہ کہتے ہیں، وہ چہرہ سامنے تھا جسے دیکھ کر کے خدا یاد آئے، وہ چہرہ سامنے تھا کہ جس کے فضائل اس کی زبان سے سننے کے بعد لوگ آتے تھے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے کہتے تھے یا علی 2 دن کا فاقہ ہے۔ اچھا کیوں آئے ہو مولا؟ اپنے بارے میں ایک فضیلت بتا دی۔ ارے تم بھوکے ہو، پیٹ پہ پتھر بندھے، یا علی یہ پتھر بندھے رہے، دم نکل نہیں ہے، جسم چھٹ نہیں ہے، ایک فضیلت مولا اپنی بتا دیجئے۔ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یا علی میں جس سے پوچھ رہا ہوں کوئی عام نہیں ہے، علی ہے۔ مولا اگر میرا ظرف نہیں ہے تو اپنے کرم سے ظرف بڑھا دیجئے۔ مجھے تاریخ میں نہیں ملا، مجھے روایات میں نہیں ملا، میرا مطالعہ اتنا نہیں ہے، طالب علم ہوں چھوٹا سا، اگر آپ کے مطالعے میں ہو تو بتائیے کبھی سلمان نے، کبھی بوذر نے، کبھی مقداد نے، کبھی سرکار قمبر مولا کے غلام نے کبھی مولا سے پیسہ مانگا ہو، یا مولا کوئی معجزہ دکھا دیجئے کہ گھر میں پیٹ کا شکوہ کیا ہی نہیں۔ عشق میں جسمانی تقاضوں کو بڑھتا نہیں جاتا ہے، روح کا تقاضا دیکھا جاتا ہے۔ علی کے عشق میں پتھر بن گئے، علی کے عشق میں لوگوں نے پتھر بھی کھائے، سولیاں بھی چڑھی، لوگ بھی مذاق اڑاتے تھے، ارے تمہیں مل کیا رہا ہے، بھوکے مر رہے ہو، سولی پہ جا رہے ہو، پھر بھی علی علی کر رہے ہو۔ یہ مسکرا کے کہتے کاش تو یہ مزہ جانتا ہے، کاش تو اس لطف کو جانتا۔ یا علی ہمیں ایک فضیلت سنا دی، اور جب علی سناتے اپنی فضیلت ایسی طبیعت سیر ہو جاتی کہ نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا اندازہ بس آپ اپنے مزاج سے کر لیجئے کہ آپ کے سامنے فضائل نورانیہ کا عشر اشیر چند جملے آ جاتے ہیں تو آپ کا دل عرش پر چلے آتا ہے، یعنی کیفیت تصور عشق علی عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ بزم حیدر کرار میں ہو اور علی اپنے فضائل سنا رہے ہوں، اے میرے سننے والوں، تم نے ذاکرین سے بہت سنا، خطبہ سے بہت سنا، عرفا سے بہت سنا، علماء سے بہت سنا، آؤ آج میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں، کیا عالم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی کہے گا یا علی مجھے جنت ملے گی کہ نہیں، کوثر ملے گی کہ نہیں۔ ارے یہ تو عشق علی، ولایت علی کے تبرکات کا نام ہے، جنت علی کے اقرار ولایت کے تبرکات کا نام ہے، صلے کا نہیں۔ علی کی ولایت کا کوئی صلہ نہیں ہوتا، علی کی ولایت کا کوئی بدل نہیں ہے، کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اگر اس کا بدل ہو گیا تو پھر اللہ کا بدل ہو گیا۔ یہ اقرار ولایت علی ہے۔ بھئی یہاں جشن ہوا، لوگوں نے تبرک بانٹ دیا، یہاں مجلس ہوئی، بقدر جیسے بھی ہو تبرک بٹ گیا، تو تبرک بٹتا ہے کہ نہیں بٹتا؟ کیا تم زندگی بھر علی علی کرتے رہے، نفرتیں جھیلی علی علی کر کے، گالیاں سنی علی علی کر کے، پتھر کھائے علی علی کر کے، کافر کہلائے علی علی کر کے، تو یہ نہ سمجھو کہ
तुम्हारा सिला है, जो जिंदगी भर मेरी विलायत का इकरार करते रहे, ये उसके तबर्रुक रूहानियत का नाम है जन्नत। तो अब जन्नत में कोई किसी के लिए जाए, लेकिन जन्नत में अली वाला बस इसलिए जाएगा कि रूए हैदर की जियारत हो, रूए मुस्तफा की जियारत हो, भाई पंजतन की जियारत हो जाए, यही बड़ी जन्नत है, इसके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। ये बात आशिक की है, ये बात आरिफ की है। सालेहीन नेक अमल करने वाले जो सिर्फ सालेहीन है मगर आरिफीन के आला दर्जे पर नहीं है, आशिकीन के दर्जे पर नहीं है, उनके लिए सारी चीज़ें जन्नत के लवाज़िमात जो हैं मुबारक हों। मगर इश्क की वो मंजिल होगी कि जहाँ पर अली वाला जब जन्नत में हो तो बस उसे अली के जलवे के सिवा कुछ नहीं चाहिए। रूए ज़ैबाए हैदर हो, सामने हसनैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। यही मंजिल है। और इसी मंजिल के एक हल्के से मतलब एहसास का नाम मजलिस हुसैन, जिक्र हुसैन, जिक्र विलायत अली सुनने के बाद कल्ब में कैफियत हो। जब आप फजाइल अली सुन रहे हो और दिल में एक ऐसी खुशी हो कि खुशी आपके बदन के हिसार को तोड़ के निकलना चाहती हो, तो उसका नाम है इश्क़ अली की तजल्ली। तजल्ली मोहब्बत है वो, एक बिजली सी कौन जानती है पूरे वजूद में, ये इश्क़ की कैफियत। इस कैफियत से जो गुजर गए वो अज़ादारान हुसैन। चुनाचे अब तो दौर यहाँ नहीं है मगर आज भी दुनिया के ऐसे खित्ते मौजूद हैं जहाँ पर मजलिसें करना या जहाँ से करबला जाना सीधे सीधे मौत के रास्ते से जाना है, मगर जाने वाले जा रहे हैं, जिक्र हो रहा है, पारा चनार हो, गिलगित हो, अफ़गानिस्तान हो। अब चूँकि ज़ियारत करबला में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, नजफ़ अशरफ में मुलाकात हो जाती है, करबला में हो जाती है, कोई कोयटा का है, कोई पारा चनार का है। बच्चे थे जिनकी उम्र 18-19 साल की थी और मैं उनके चेहरों को देख रहा था कि चेहरे नूर के दमक रहे हैं। जब पूछा तो नौहे खान है शादमान, उसने बताया कि भाई ये पारा चनार के लड़के हैं और ये साथ हो गए हैं और ये वो जगह है कि जहाँ पर मोमिन करबला से वापस होके उतरता है तो बस से 99% उतर नहीं पाते, ब्लास्ट हो जाता है। और उनकी उम्र 18-19 साल की थी, बड़े खूबसूरत चेहरे थे। जैसे ही मैंने सुना जब वो हाथ मिलाए तो गले मिलते हुए मेरे दिल में रिक्कत पैदा हुई। मैंने कहा बेटा आप लोगों की उम्र 18-19 साल है तो आप लोगों ने अभी क्यों तय किया, ये क्यों तय नहीं किया कि कुछ साल बाद जाएंगे? का मौलाना हमको इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम सुबह तक मर गए तो क्या होगा मौला की ज़ियारत के बगैर। मरना ही है तो क्यों ना शहजादगाने औनो मोहम्मद को अपने खून का नजराना दे दें, हज़रत अली अकबर की खिदमत में अपनी शहादत का नजराना पेश करें। ये इश्क की कैफियत है, ये ऊंचे मकामात हैं। जब इश्क समा जाता है ना अली का तो फिर वो मसलहतें नहीं देखता, फिर वो सियासत का शिकार नहीं होता। मसलहत सियासत वहीं तक है जहाँ इश्क न हो। जब इश्क समा जाए तो फिर कुछ नहीं देखा जाता। अब अली है तो अली है, चाहे जो हो जाए। मौत आ रही अली के नाम पर, इससे बड़ी जिंदगी नहीं है। वो मौत ही जिंदगी है जो अली के नाम पे आ जाए। क्योंकि जब बोलने वाला बोल के मार रहा है कि मैं तुझे इसलिए मार रहा हूं कि तू अली का नाम लेता है, तो समझो कि उस दिन तुम्हारी हयाते जावेदानी का ऐलान हो गया, हयाते अबदी का ऐलान हो गया। और ऐसे ऐलानात को कबूल करते रहे हर सदी में। मुझे वो दौर इस वक्त बेसाख्ता मेरे जहन में जो रिवायत आ रही है मुतवक्किल मलून के दौर की, इसको सर के बाल से पैर के नाखून तक बुग़्ज़े, खासकर बुग़्ज़े हुसैन में ये डूबा हुआ था। नजीसुल ऐन बुग़्ज़े सैयदुश शुहदा में, यानी हद बुग़्ज़ की ये हो गई कि इसने सैयदुश शुहदा के मज़ार को ढा दिया।
بلکہ بغض کی انتہا کر دی کہ اس پہ نہر جاری کروا دی تاکہ قبر چھپ جائے. مگر جہاں سید الشہداء کا نشان قبر تھا پانی طواف کرتا ہوا گزرتا تھا. اور کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ تو ان کے غلام در غلام کے لیے آسان ہے. جب روح مرکز سے متصل ہو جائے اس میں اثر آتا ہے. تو یہ تو حسین ہے. قانون نافذ کیا. 10ویں امام کا دور ہے. 10ویں امام سے لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیا آپ کے جد کے مزار کو ڈھا دیا گیا ہے؟ شیعوں کو جس حال میں جہاں مل جائیں، جو بچہ جوان بوڑھا عورت مرد جو ملے قتل کر رہے. تو کیا ایسے وقت میں ہم اپنی جانوں کو بچائیں یا کربلا جائیں؟ اب دیکھیے امام کا قول کیا ہے. امام فرماتے ہیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کربلا جاؤ. کا مولا وہاں مزار نہیں ہے، پہنچیں گے کیسے؟ کہ جب تم نیت کر کے پہنچ جاؤ گے تو میرے جد حسین کی خوشبو تمہیں بلا لے گی. جب خوشبو محسوس ہونے لگے تو خوشبو کی سمت پہ چلے جانا، وہی میرے جد کا جن لاشا رکھا ہو، وہی زمین ہے میرے جد کے آرام گاہ کی. مگر اپنی جانوں کی پرواہ مت کرو. اگر جانوں کی پرواہ کرو گے تو یہ سمجھے گا کہ ہم جیت گئے. حسین کے مزار کو ویران کر دیا، کیونکہ میری پھوپھی اماں زینب کی تمنا تھی کہ میرے بھائی کا مزار ویران نہ رہے، اس لیے جاؤ. 10ویں امام نے حکم دیا. اب لوگوں نے پرواہ نہیں کی. اب کہا کہ اب زندگی اسی کا نام ہے. سمجھو کہ پیدا اب ہوئے ہیں اور اسی کے لیے ہوئے. ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہی زیارت کربلا. اب یہ کہہ کے لوگ جانے لگے. متوکل ملون کو معلوم ہوا، اس نے کہا کہ بھائی قانون نافذ کرو کہ ٹھیک ہے کربلا جانے کی اجازت ہے، مگر قرا ہوگا، ہر چوکی پہ قرآن اندازی ہوگی. 2 آدمی جائیں گے، 2 میں سے ایک کے نام کا قرا اٹھے گا. جس کے نام کا قرا اٹھے وہ کربلا چلا جائے، جس کے نام کا نہ اٹھے وہ اس کے بدلے میں قتل ہو جائے. یعنی فدیہ، ایک کے بجائے ایک جائے گا. متوکل سے لوگوں نے کہا اس کی وجہ، تو خبیث نے مسکرا کے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ جائے گا، دوسرا اپنی روح کے ساتھ جائے گا. مزہ. تو یہ ہوتا رہا. لوگ باپ بیٹا جا رہا ہے، بیٹا قتل ہو گیا، باپ چلا گیا. بھائی جا رہا ہے، ایک بھائی قتل ہو گیا، ایک بھائی کی لاش پڑی ہے، دوسرا بھائی لاش کو دیکھا اور کربلا چلا گیا. یوں آباد کیا ہے زائرین نے. وہ عشاق، وہ زائرین جن کے لیے صرف زیارت تھی اور کچھ مقصد نہیں تھا زیارت کے ساتھ. جانوں کا نظرانہ دے. ایسے وقت میں خاتون جا رہی تھی، سڑک پر چلے جا رہی ہے. پولیس چوکی پہ روکا گیا راستے میں. کہا کون ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سیدھے کہہ دیا کربلا جا رہی ہوں. اوہ، اتنی ڈھٹائی سے کہہ رہی ہے کربلا جا رہی ہے، تجھے قانون پتہ نہیں ہے؟ ہاں پتہ ہے. پھر اکیلے کیسے جا رہی ہے؟ کوئی قرآن نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، میرا باپ تھا، میرا شوہر تھا، میرا باپ اور شوہر گئے، میرا شوہر مارا گیا، باپ بچ گیا. پھر میرے ساتھ میرا بھائی تھا، بھائی اور باپ گئے تو باپ چلا گیا زیارت پہ، پھر بھائی مارا گیا. اس کے بعد جب باپ آیا، اس کے بعد میں یہ واقعہ ہوا کہ میرے شوہر کا بھائی جا رہا تھا تو پھر میرے شوہر کا بھائی کربلا چلا گیا، پھر میرا باپ مارا گیا. اس طریقے سے وہ آیا تو اب کوئی نہیں رہا، اب میں اکیلی ہو گئی، وہ کہیں اور چلا گیا ہے، میرا شوہر بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا، بچہ بھی مارا گیا. شوہر کا بھائی زیارت کر چکا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے. تو بہت زاروں قطار رونے لگی کہ دیکھو میں جینا نہیں چاہتی، میں ایسے قتل ہو جاؤں گی، بس ایک بار میرے مولا کی زیارت کرا دو. کہا کہ دیکھ بھائی ہم بھی حکومت کے پابند ہیں، سپاہی لوگ ہیں، ہمیں تنخواہ سے مطلب ہے، ڈیوٹی کرنا ہے، ہمیں یہ سب نہیں معلوم ہے. اگر تو زیادہ اصرار کرتی ہے تو چل بادشاہ کے پاس چل، ہم وہاں کہہ دیں گے کہ بھائی اس کا معاملہ یہ، اس کے سارے گھر والے مارے گئے، کیا ہم ریکمنڈیشن تیرا کر دیں گے کہ اس ایک کو جانے دو. یہ کہہ کے سپاہی اس کو دربار میں لے کر کے آئے. مصائب الابرار میں لکھا ہے کہ جب سپاہی دربار میں لے کر کے آئے تو متوکل نے کہا کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو گھر بیٹھی رہے. کہا نہیں، گھر ویران ہے اور میں کربلا جانا چاہتی ہوں. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آئی. متوکل نے بازو دیکھا کہ دربار میں بچہ کہاں ہے.
ایک دم ماں کی طرف دیکھا، اس عورت کی طرف. عورت نے کہا کہ بادشاہ بچہ میری گود میں ہے. تو کہا واہ عجیب عورت ہے تو، تیرا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حل تو تیرے پاس ہے. جب تیرے پاس تیرا حل ہے تو کیوں رہی ہے کہ تیرا کوئی ہے نہیں، تیرا بچہ تو ہے. تو کہا بچہ ہے لیکن یہ مجھ سے جدا کر رہی ہے، میرا دودھ پیتا ہے، ابھی تو یہ اپنی غذا نہیں کھاتا، یہ تو میرے بدن سے اپنی غذا لے رہا ہے، تو یہ میرا ہی حصہ ہے، ابھی اس کی الگ تو کوئی شناخت ہے نہیں. تو کہا کہ نہیں بہرحال وہ الگ بچہ تو ہے تیرا، چل تیری مشکل آسان ہو جاتی ہے. مجھے ایک بات بتا کہ تو حسین کے بیٹے علی اصغر کو زیادہ چاہتی ہے یا اپنے بچے کو؟ اس نے کہا کہ تو کیسا سوال کر رہا ہے، کہاں تاجدار روحانیت میرا شہزادہ علی اصغر اور کہاں یہ بچہ عام بچہ ہے، اس سے کوئی مثال ہی نہیں ہے، کہاں ہم اور کہاں شہزادے علی اصغر. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حسین کے بچے کو اپنے بچے سے زیادہ چاہتی ہے، وہ بھی اس بچے سے. کہا کوئی شک نہیں ہے. تو کہا کہ پھر تیری محبت کا امتحان ہوگا. کہا کیسی محبت کا امتحان؟ کہا کہ بھئی دو میں سے ایک کو قتل ہونا ہے، تو قتل ہو جائے تیرا بچہ نہیں جا سکتا، وہ تو دودھ پیتا ہے، لہذا تیرا بچہ قتل ہو جائے تو چلی جا. تو یہ خاموش ہو گئی. اس نے کہا کہ نہیں یہ ظلم مت کر، میرے سارے گھر والوں کو تو نے مار دیا ہے، مجھے جانے دے. ابھی دیکھ کہہ ہی رہی تھی کہ اس نے اشارہ کیا، جلاد ایک لمحے میں آگے بڑھا، ماں کی گود سے بچے کو لیا اور سیدھے سے بڑے سے خنجر سے لے کے ایک ہاتھ مارا اور بچے کا سر الگ. ماں نے دیکھا. اب صاحب مصائب الابرار کہتے ہیں کہ جب ماں نے دیکھا تو متوکل نے کہا اپنے بچے کو لاش کو دیکھتی ہوئی چلے جا. ماں نے دیکھا، دیکھ کر کے بس آسمان کی جانب نگاہ کی جو محل کی چھت تھی. کا پالنے والے اتنا صبر دے دے کہ میں کربلا مزار تک پہنچ جاؤں. اور جلاد سے کہا گیا جا بچے کو کہیں گھوڑ پہ پھینک دے. جلاد نے اٹھایا بچے کو کہیں پھینک دیا. ماں گرتے گئی پڑتے گئی، کسی طریقے سے پہنچی. جب پہنچی تو چونکہ نہر جاری ہو گئی تھی تو سرے مزار اقدس تک پہنچتے پہنچتے خوشبو محسوس ہونے لگی. کہا میرے آقا میں آ گئی، میرے مولا میں آ گئی. کبھی گرتے جاتی کبھی اٹھتے جاتی، کیچڑ پانی میں شرابور ہو کر پہنچی. پہنچ کے اپنی پیشانی کو جیسے ہی پتھر پہ رکھا، زور سے رکھا، غشی طاری ہو گئی، گویا بے ہوش ہو گئی. اور خواب میں دیکھتی ہے کہ شہزادی ام رباب موجود ہے. ام رباب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میرے والی، ارے یہ آپ کی زیارت کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کو قربان کر کے آئی. ہاں زادارو، اپنے دودھ پیتے بچے کو قربان کر کے آئی ہے. میرے والی اس کو اس کا بچہ واپس مل جائے، کیونکہ جب سے علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے اب میں کسی ماں کے لال کو خون میں نہایا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مصائب الابرار میں لکھا ہے کہ وہاں پر روح سیدہ بھی تھی، شہزادی زہرا بھی تشریف لائی تھی. کہا ہاں حسین اس کو اس کا بچہ دے دو، بڑی دکھیاری ماں ہے. راہب کو 7 بیٹے دینے والا میرا مولا حسین. مولا نے جیسے اشارہ کیا ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتی کیا ہے کہ یہ تو کمر برابر پانی میں ہے. جس پتھر پہ اس نے سر سے رکھ کے سر اٹھایا اسی پتھر پہ اس کی ہتھیلی کے سامنے اس کا دودھ پیتا بچہ ہوا زندہ موجود ہے. آنکھیں کھولا ہوا ماں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے رو کے بچے کو گود میں لے کے ہاتھ جوڑ کے کہا اے میرے مالک و مختار حسین، ارے جیسے میرے 6 مہینے کے بچے کو دے دیا، کاش رباب کو اس کا اصغر مل جاتا، کاش رباب کو اس کا اصغر مل جاتا. جواب آیا اے میری ظاہرہ میں مشیت اللہ ہوں، جو اس کی مشیت تھی میں نے پوری کی، لیکن تو نے میرے خاطر بچہ دیا، میں نے تجھے تیرا بچہ لوٹا دیا. مگر آئے وہ رباب جو کربلا سے چلی تو علی اصغر کی قبر بھی محفوظ نہ رہی.
جب آئی مدینے میں تو عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آ کر کے سینے خانہ میں بیٹھ گئی، عورتیں مدینے کی آئی، ایک مرتبہ دیکھا دامن میں کوئی چیز بندھی ہوئی ہے، کہا بی بی جب سے آئے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دامن میں کوئی چیز بندھی ہوئی ہے، یہ کربلا سے کیا لے کے آئی ہو؟ ایک مرتبہ دامن کا بند کھولا گیا، جب گرا کھولی دیکھا کہ کچھ راکھ ہے، جلے ہوئے ٹکڑے، لکڑی کے جلے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، راکھ کو دیکھا، کہا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا کہ اصغر کو تو نہ لا سکی مگر اصغر کا جھولا جل گیا، جلے ہوئے جھولے کی یہ لکڑیاں ہیں، تھوڑی سی راکھ ہے، بس اسی کو سونگا کرتی ہو کہ میرے لال، ارے نہ تجھے دیکھ پائی نہ تیرا کوئی چیز رہ پائی، تیرا گہوارہ جل گیا، تیری قبر ظالموں نے مسمار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ذکر ازا کو قبول فرما، پالنے والے جتنے مومنین زائرین زیارت پہ جانے والے ہیں، پالنے والے ان سب کو حفظ و امان کے ساتھ واپس لوٹا دیں۔ داعش النصرہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت دہشت گرد ہیں ان سب کو ذلیل و خوار فرما۔ پالنے والے شیعہ قوم اور شیعہ ملت کے خلاف جو سازشیں رچائی جا رہی ہیں انتشار کے لیے، ان سازشوں سے قوم کے بچوں کو جوانوں کو محفوظ فرما۔ پالنے والے ہمارے عقیدہ ولایت میں، عقیدہ ولائے ازائے حسین میں، دونوں میں مضبوطی عنایت فرما۔ ہماری نسل کو بدعقیدگی کے جراثیم سے محفوظ فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔